پچھلے سال بھی آپ نے حضور حافظ ملت کی زندگی کے حوالے سے ان کے مشن کے متعلق بہت ساری باتیں میری زبانی آپ نے سماعت فرمائیں۔ کچھ باتیں جو ہمارے اور آپ کے لیے نہایت ہی مفید ثابت ہوں گی اگر اسے دل کے کانوں سے سنا جائے۔ حافظ ملت فقط شخص واحد کا نام نہیں بلکہ ایک بڑی انجمن کا نام ہے۔ حافظ ملت ایک مشن کا نام ہے۔ حافظ ملت ایک جماعت کا نام ہے۔ حافظ ملت جنہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کی تحفظ کی خاطر نہ جانے کتنی پریشانیاں جھیلی ہیں، وہ حافظ ملت جو یو پی کے مشہور ضلع مراد آباد میں قصبہ بھوجپور میں 1312 ہجری میں اس دار فانی میں قدم مبارک کو رکھا، کم ہی عمر میں حافظ قرآن ہو جاتے ہیں۔ محلے کی جامع مسجد میں منصب امامت کو سنبھالتے ہیں۔ پڑھائی 5 سالوں کے لیے منقطع ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے دادا جان نے کہا تھا کہ یہ لڑکا آگے چل کر کے بہت بڑا عالم بنے گا اور اس کی علم کے نور سے دنیا منور ہوگی۔ تو وہ بار بار اپنی والدہ سے کہا کرتے کہ والدہ، سب تو کہتے ہیں کہ میں عالم بنوں گا، میں تو فقط حافظ ہوں۔ تو حضور حافظ ملت کی والدہ نے کہا کہ واقعی دادا ایسے کہتے تھے اور انشاءاللہ تو عالم بنے گا۔ حضور صدر الافاضل سرکار اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، ان کا ایک ادارہ جنہیں جامعہ نعیمیہ کہا جاتا ہے مراد آباد میں، چند سال وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن سرکار حافظ ملت جو چیز چاہتے تھے کہ میرے اوپر ایک مشفق استاذ کا دست کرم ہو، وہ چیز جب نہ مل پائی تو سرکار حافظ ملت مراد آباد کو چھوڑتے ہیں اور راجستھان کے اس مقدس علاقے میں جسے اجمیر معلیٰ کہا جاتا ہے، آستانہ خواجہ غریب نواز کے قریب ایک مدرسہ جسے جامعہ دارالعلوم معینیہ عثمانیہ کہا جاتا ہے، اور اس وقت ہندوستان کا سب سے بڑا فقیہ جس نے ہمارے سامنے ہمارے ہاتھوں میں بہار شریعت جیسے انمول خزینے کو اور انمول نگینے کو عنایت فرمایا ہے، یعنی مصنف بہار شریعت حضرت علامہ حضور صدر الشریعہ امجد علی علیہ الرحمہ وہاں کے ایک زبردست استاذ تھے۔ سرکار حافظ ملت وہاں جاتے ہیں، بڑی شفقت ملتی ہے، بڑا پیار ملتا ہے، بڑے علوم ملتے ہیں، بڑی محبتیں ملتی ہیں۔ اب یہاں سے انداز گفتگو کو ذرا یوں بیان کروں کہ سرکار حافظ ملت اس عظیم شخصیت کے پاس جا کر علم حاصل کرتے تھے جسے صدر الشریعہ کہا جاتا تھا۔ سرکار حافظ ملت کہ جو ہم عصر تھے، جو ان کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے والے افراد تھے، وہ بھی بڑے بے مثال تھے۔ اور یہیں رک کر یہ بات بھی ذہن نشیں کر لیں کہ تعلیم حاصل وہی تعلیم حاصل ہوتا ہے جو مفید گر ہوتا ہے، جو ادب کے ساتھ حاصل کر لیا جائے، جو احترام کے ساتھ حاصل کر لیا جائے۔ سرکار حافظ ملت اور ان کے ساتھی بڑے باادب تھے، اور سرکار حافظ ملت کے ساتھیوں میں جو نام آتا ہے، ان کے ساتھی میں ان کے کلاس ساتھی، ان کے ہم عصر، ان کے کلاس فیلو کا جو نام آتا ہے، ان میں عظیم عظیم شخصیتیں ہیں، اور انہی میں رئیس اعظم اڑیسہ، رئیس التارکین حضور سیدنا امام حبیب الرحمن مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کا بھی مبارک نام ہے، اور ساتھ ہی حضرت علامہ
غلام جیلانی میرٹھی جیسی شخصیت جنہوں نے بہت ساری کتابیں تصنیف فرما کر ہمارے ہاتھوں میں کیا، اور ساتھ ہی ان علماء کرام میں اس وقت کے جو سب سے بڑے مناظر تھے، ہندوستان کے مناظر اعظم جنہیں حضرت علامہ رفاقت حسین کانپوری کہا جاتا، وہ بھی حضور حافظ ملت کے ساتھیوں میں سے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ ان کی جماعت میں، ان کے ساتھیوں میں ایک نام وہ آتا ہے جو پاکستان میں جا کر کے علوم حدیث کو پھیلایا اور پورے پاکستان میں اور دنیا والوں کے سامنے جنہیں محدث اعظم پاکستان کہا جاتا ہے، علامہ سردار احمد، خود محدث اعظم پاکستان، یہ بھی سرکار حافظ ملت کے ساتھیوں میں تھے۔ اب وہ پہلی کو ذرا اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں کہ جب حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ درس دیتے تھے، تعلیم دیتے تھے، اور یہ علماء کرام جن میں حضور مجاہد ملت، حافظ ملت، حضور علامہ سردار احمد، حضور غلام جیلانی صاحب اور بھی بہت سارے ساتھی، اور جب سب کے سب ٹاپ کے علماء بنے، اس وقت کے بڑے بڑے عالم بنے، بڑے بڑے مناظر بڑے، بڑی بڑی شخصیتیں ہو کر کے دنیا کے سامنے یہ بہت ہی فنکار عالم بن کر کے پیش آئے، تو ان کے ادب اور احترام کا مقام یوں ہوتا تھا کہ سرکار حضور صدر الشریعہ جب درس سے فارغ ہوتے تھے تو یہ دو لوگ، حضور حافظ ملت اور حضور سردار احمد محدث اعظم پاکستان، اپنے کلاس سے جلدی سے باہر آتے اور سرکار حضور صدر الشریعہ کی جوتی کو لے کر سیدھی کر لیا کرتے تھے۔ یہ ادب ہوتا تھا استاذ کا، یہ احترام ہوتا تھا استاد کا۔ یہ ادب اور احترام کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہندوستان میں حافظ ملت بن کر چمکا اور ایک پاکستان میں محدث اعظم بن کے چمکا۔ عزیزان گرامی وقار، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ جوتیاں سیدھی کرنے کے چکر میں آپس میں نوک جھوک بھی ہو جاتی تھی، یعنی ہم سیدھی کریں گے، وہ چاہتے کہ ہم سیدھی کریں گے، میرے استاذ کی جوتی ہے ہم سیدھی کریں گے، تو سرکار حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے ان کے لیے حصے کو بانٹ دیا اور فرمایا کہ ایک جوتی تم سیدھی کر دیا کرو اور ایک جوتی تم سیدھی کر دیا کرو۔ یہ احترام اساتذہ کرام کے ہوتے ہیں، جب علم ادب کے ساتھ حاصل ہوتا ہے تو وہ مفید بھی ہوتا ہے، مفید گر بھی ہوا کرتا ہے، لیکن وہ علم جو بے ادب بنا دیں وہ علم فائدہ مند نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی طالبان علوم نبوی ہے تو وہ علم حاصل کریں، استاذ کے ادب کے دائرے میں علوم کو حاصل کریں، ادب و احترام کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار حافظ ملت وہاں سے علم حاصل کرتے ہیں، بڑے مشفق استاذ ملے ہیں، فراغت ہو جاتی ہے، فارغ ہونے کے بعد پھر سرکار حضور حافظ ملت تھوڑے کام کی طرف، کیونکہ ان کے گھر کی معاشی حالت تھوڑی کمزور تھی، سوچا کوئی کام کیا جائے تاکہ اپنے یہاں کی معاشی حالات کو تھوڑے درست کر سکے۔ لیکن اتنے میں 1352 ہجری میں حضور صدر الشریعہ کا ایک خط آتا ہے، اور اس خط میں لکھا تھا کہ عبدالعزیز تمہیں مبارک پور جانا ہے، کیونکہ میں نے اپنا ضلع، اس وقت مئو اور اعظم گڑھ دونوں ایک ہی ضلع تھا، جیسے کہ پہلے چندولی اور بنارس ایک ہی تھا، پھر اسے الگ کر دیا گیا، اب مئو الگ ہے، اعظم گڑھ الگ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، حضور صدر الشریعہ نے لکھا کہ میں نے اپنے ضلع کو چھوڑا ہے تو میرا ضلع خراب ہوتا جا رہا ہے، یعنی کہ بدعقیدگی پھیلتی جا رہی ہے، تبلیغی جماعت آ کر کے پروپیگنڈے پھیلا رہے ہیں، وہابیت پھیل رہی ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کے کتنے احسانات ہیں، ان کے نظر کرم ہے کہ ان جگہوں کو دیکھ لیا کرتے تھے کہ کہاں کس شخصیت کی ضرورت ہے۔ تو حضور صدر الشریعہ نے خط لکھا اور کہا کہ تمہیں مبارک پور جانا ہے، وہاں تمہیں دین کی خدمت کرنی ہے، وہاں تمہیں مدرسہ پڑھانا ہے۔ وہاں پہ مدرسہ پہلے ہی سے موجود تھا، جس مدرسے کا نام دارالعلوم مصباح العلوم تھا، مصباح العلوم، اور مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا،
وہاں پہ مکتب کی پڑھائی ہوتی تھی، عربی تعلیم ہوتی تھی، قرآن کی تعلیم ہوتی تھی، عربی ناظرہ پڑھایا کرتے تھے۔ سرکار حافظ ملت نے بھی دوبارہ خط لکھا، کہا حضور میں تو کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہوں، میں کسی کی نوکری نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب کہیں پرائیویٹ نوکری کرنا، مدرسے میں پڑھانا یا پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا 3-4 ہزار روپیہ اس وقت ملتے ہیں، اس وقت تو 10, 15, 20, 100, 200 بس اتنے ہی مل جایا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار حافظ ملت نے فرمایا میں نوکری نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو حضور صدر الشریعہ نے فرمایا کہ میں تمہیں نوکری کے لیے کہاں کہہ رہا ہوں، میں تو تمہیں خدمت دین کے لیے بھیج رہا ہوں۔ سر پہ ان کے باتوں کو رکھتے ہیں اور مبارک پور چلے جاتے ہیں۔ بڑی کٹھنائی تھی، وہاں پہ شیعہ موجود تھے، وہاں پہ رافضی موجود تھے، وہاں پہ وہابیت موجود تھی، وہاں پہ دیوبندیت موجود تھی، لیکن سرکار حافظ ملت نے آج صرف مبارک پور نہیں بلکہ مبارک پور کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے گوشے گوشے کو علم سے منور فرما دیا ہے۔ حضور حافظ ملت جاتے ہیں، بڑی محنتیں کرتے ہیں، بڑی مشقتیں کرتے ہیں، بڑے ہی مشقتیں کرتے ہیں۔ حضور سرکار حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان اتنی محنت کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا مدرسہ جو صرف ایک مکتب کی صورت میں تھا، آج وہ یونیورسٹی کی صورت کو اختیار کر لیا ہے۔ آج پورے دنیا میں وہ الجامعۃ الاشرفیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن اب بھی اس کی بنیادی لفظ باقی ہے، یعنی کوئی وہاں کا فارغ انسان جب وہاں سے فارغ ہوتا ہے اسے مصباحی کا لقب ملتا ہے، کیونکہ اس مدرسے کا نام پہلے مصباح العلوم تھا، اس لیے مصباحی کے ٹائٹل کو لے کر کے وہاں کے علماء، وہاں کے مفتیان کرام فارغ ہوتے ہیں۔ الغرض بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ کبھی الجامعۃ الاشرفیہ جائیے، وہاں درجنوں بلڈنگیں تعمیر ہو چکی ہیں، اور وہاں کی صرف ایک بلڈنگ کا عالم یہ ہے کہ ہمارے محلے کی جو بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، 10 بلڈنگیں مل کر بھی ان کی ایک بلڈنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ ایک بلڈنگ میں کئی سو بڑے بڑے کمرے ہیں، اتنے بڑے کمرے کہ اس میں آرام سے 50 بچے وہاں پہ رہ سکتے ہیں، 40 بچے وہاں پہ ایک کمرے میں رہ سکتے ہیں، کوئی کمرہ ایسا کہ 20-30 بچے رہ سکتے ہیں۔ الغرض بتانا یہ ہے کہ سرکار حافظ ملت کی یہ کاوشیں ہیں، ان کی یہ محنتیں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، اور قربانی کیسی ہے ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ جب انسان دین کا درد لے کر کے اٹھتا ہے، جب انسان قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہے، تو حافظ ملت کے کرداروں سے اسے بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ سرکار حافظ ملت کو رہنے کے لیے وہاں کے لوگوں نے ایک کٹیا دے دی، یعنی ایک جھوپڑی دے دی۔ بارش کے موسم میں اس جھوپڑی سے پانی ٹپکتا تھا، ان کے سامان بھیگ جایا کرتے تھے، کبھی ان کے بستر بھیگ جایا کرتے تھے، ان کے کپڑے بھی بھیگ جایا کرتے تھے۔ کمیٹی کے افراد اور لوگ حاضر ہوتے، کہتے ہیں حضور ہم آپ کا مکان بنا دینا چاہتے ہیں، آپ کو پریشانی ہوتی ہے، پانی ٹپکنے لگتا ہے، پانی آتا ہے، ساز و سامان خراب ہو جاتا ہے، تو حضور حافظ ملت کا درد دیکھیے، دین کے خدمت کا جذبہ دیکھیے، ان کے حوصلے دیکھیے، مدرسے بنانے کا حوصلہ اور ہمت دیکھیے کہ سرکار حافظ ملت علیہ الرحمن نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، جتنا پیسہ تم میرے مکان میں لگانے کے لیے تیار ہو، اتنا پیسہ جامعہ اشرفیہ کی تعمیر کے لیے لگا دو، تاکہ یہاں پر آ کر پڑھنے والے طالبان علوم نبویہ مصطفیٰ علیہ السلام کے مہمان جب یہاں آئے تو انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ عبدالعزیز اپنی پریشانی جھیل سکتا ہے، لیکن یہاں پہ علم حاصل کرنے والے طلبہ کو پریشانی ہو، یہ مجھے گوارا نہیں ہو سکتا ہے۔ آخرکار آپ جھوپڑی میں زندگی بسر کرتے رہے، اور سرکار حافظ ملت نے جامعہ اشرفیہ کو ایک یونیورسٹی کی شکل میں اختیار فرما دیا۔ آپ جانتے ہیں ہمارا محلہ بہت بڑا ہے، ہمارے محلے میں سینکڑوں گھر موجود ہیں، ہمارے محلے میں ہزاروں انسان رہتے ہیں، لیکن آپ کبھی جامعہ اشرفیہ چلے جاؤ، ہمارے محلے جیسے وہاں پہ 4 محلے آ سکتے ہیں، اتنا بڑا مدرسہ بنایا ہے سرکار حافظ ملت نے۔ عزیزان گرامی وقار، صرف مدرسہ ہی نہیں اور یہ صرف بلڈنگیں ہی نہیں تعمیر فرمائی ہے، سرکار
حافظ ملت کے اگر شاگردوں پر ایک نگاہ عقیدت اگر ڈالی جائے تو آپ کا معاملہ یوں ہوگا کہ جتنے بھی علوم کے دریا ہیں سرکار حافظ ملت نے اپنے شاگردوں کے ذریعے سے اسے بہا دیا ہے. ہر فن میں اپنے علماء کرام اور اپنے تلامذہ کو اس میں ماہر سخن بنایا ہے. اب اگر آپ نظریں اٹھا کے دیکھیں تو حدیث کا معاملہ ہو, تفسیر کا معاملہ ہو, خطابت کا معاملہ ہو, سیادت کا معاملہ ہو, خطابت کا معاملہ ہو, فقاہت کا معاملہ ہو, درس فقہ و افتاء کا معاملہ ہو, ہر میدان کا غازی حضرت حافظ ملت نے تیار فرما دیا ہے. یعنی ان کے تلامذہ اور ان کے شاگردوں کی ایسی جماعت ہے کہ مناظرہ کرنا ہو تب بھی ان کی جماعت میں, تب بھی ان کے تلامذہ میں ایک نام تمہیں مل جائے گا. تمہیں مفسر کی ضرورت ہو ان کے تلامذہ میں تلاش کرو, تمہیں محدث کی ضرورت ہو ان کے تلامذہ میں تلاش کرو, تمہیں فقیہ اور مفتی کی ضرورت ہو, بڑے مفتی کی ضرورت ہو تو ان کے تلامذہ میں تلاش کر لو. آؤ نظریں اٹھا کر دیکھو, اگر تفسیر کی بات کرتے ہیں تو تفسیر میں مفسر قرآن کی حیثیت سے اس وقت ہندوستان میں شیخ الاسلام حضور مدنی میاں صاحب قبلہ سے بڑھ کر کوئی مفسر نظر نہیں آتا. یہ مفسر قرآن کون ہے؟ سرکار حافظ ملت کے شاگرد ہیں. اگر محدث کی بات کرتے ہیں تو علم حدیث میں صرف ہندوستان نہیں بلکہ عالمی عالم اسلام کے لیول پر اگر دیکھا جائے تو محدث کبیر جیسی شخصیت تمہیں نظر نہیں آئے گی. یہ کون شخصیت ہے؟ یہ بھی سرکار حافظ ملت کے پروردہ ہے. اگر آپ علم خطابت کے میدان کے غازی کو تلاش کرنے نکلیں گے تو حضور غازی ملت حضور سید ہاشمی میاں جیسا خطیب تمہیں نظر نہیں آئے گا. یہ کون ہے؟ سرکار حافظ ملت کے شاگرد ہیں. اگر مناظر تلاش کرنے جاؤ گے تو ہندوستان کا سب سے بڑا مناظر جو ہندوستان میں چمکا ہے اور اس کے مناظرے سے وہابیت اور دیوبندیت دم توڑتی ہوئی نظر آتی تھی, وہ آواز بھی علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کی تھی. یہ شخصیت بھی حضور حافظ ملت کی شاگرد میں شامل ہوتی ہے. ایسے ہی اگر فقہ و افتاء کے میدان میں دیکھنا ہو تو ہندوستان کا وہ فقیہ جسے بہت بڑا مفتی جو اسے شارح بخاری کہا جاتا ہے, بخاری شریف کی شرح جس نے لکھی ہے, وہ مفتی اعظم نائب مفتی اعظم جنہیں علامہ شریف الحق امجدی کہا جاتا ہے, وہ شخصیت کیسی ہے؟ وہ شخصیت ایسی ہے جس نے 1,00,000 فتاوی اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. یہ کوئی عام اور معمولی بات نہیں ہے. اور الحمدللہ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جب بجڑیہاں کی سرزمین پر وہابیت نے گستاخ رسول پر ایک تیر اور بدنما داغ لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اسی حافظ ملت کے پروردہ مناظرے میں شامل ہوتے ہیں. اسی مناظرے میں علامہ حضور محدث کبیر کی شرکت ہوتی ہے, اسی میں حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کی شرکت ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ان کے شاگردوں میں ایک ایسی شخصیت ہے جنہیں بحر العلوم کہا جاتا ہے. بحر کے معنی سمندر کے ہوتے ہیں, علوم یعنی بہت سارے علم کو علوم کہا جاتا ہے. انہیں بحر العلوم کا خطاب نصیب ہوا. یہ بحر العلوم علامہ عبد المنان صاحب یہ بھی سرکار حضور حافظ ملت کے شاگرد تھے, یعنی کہ اتنے بڑے علوم کے ماہر تھے. اب الغرض بات یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہر فن کا ہمیں غازی عطا فرمایا ہے, ہر میدان کا ہمیں شہسوار عطا فرمایا ہے, ہر جنگ کا ہمیں جانباز عطا فرمایا ہے. یہ مجاہد, یہ حضور حافظ ملت کی شان ہے. سرکار حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان نے ایک بار مدرسہ جامعہ اشرفیہ میں ایک پروگرام کیا, ایک جلسہ کیا, اور اس میں ان لوگوں کو بلایا جو ان کے شاگرد پڑھ چکے تھے, ان کے شاگرد پڑھ چکے تھے. اور ساتھ میں ایک اور شاگرد کی طرف نشاندہی کروں جو الحمدللہ ابھی باحیات ہیں. سرکار حافظ ملت کے شاگردوں میں ایک بہت بڑا فکر والا انسان, ایک بہت بڑا تدبر والا انسان, ایک بہت بڑا تبلیغ اور مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت کرنے والا انسان جو صرف ہندوستان نہیں بلکہ امریکہ کے ان علاقوں میں بھی مسجدیں تعمیر کروا رہا ہے جہاں پہ مسجدوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا, جو افریقہ کی
سرزمین پر چل کر بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حدیث کو عام کر رہا ہے، جو انگلینڈ کی سرزمین پر اور الحمدللہ وہ لندن میں رہتے ہیں، نہ جانے کتنے درجنوں مساجد اور مدارس کو قائم فرما دیا ہے، جسے زمانہ مفکر اسلام علامہ قمر الزمان اعظمی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ شخصیت بھی سرکار حافظ ملت کے پروردہ ہیں۔ تو سرکار حافظ ملت نے ایک بار پروگرام کیا، اس میں حضور علامہ ارشد القادری بھی آتے ہیں، علامہ عبد المنان صاحب بھی تھے، حضور محدث کبیر بھی تھے، اور ساتھ ہی علامہ قمر الزمان اعظمی تھے، ان جیسے اور بھی شاگرد حضرات تھے۔ تو سرکار حافظ ملت نے مجمع عام سے خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، میں نے کوئی رسالہ لکھ کر تمہارے حوالے نہیں کیا، میں نے کوئی عربی عبارت یعنی اخبار وغیرہ لکھ کر تمہارے حوالے نہیں کیا، میں نے یہ رسالے جات تمہارے حوالے نہیں کیے ہیں، لیکن میں نے چلتا پھرتا یہ لائبریری یعنی سب بیٹھے تھے اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ چلتے پھرتے لائبریری اور علوم کے مرکز کو تمہارے حوالے کیا ہے کہ ایک شخص بھی اگر کسی بھی فن پر اپنی زبان کو کھولنا شروع کر دے تو کوئی مفسر ہوگا، تو کوئی محدث ہوگا، تو کوئی مفکر ہوگا، تو کوئی خطیب ہوگا، تو کوئی مناظر ہوگا۔ یہ محنتیں کس کی ہیں، یہ مشقتیں کس کی ہیں، یہ کاوشیں کتنی ہیں۔ آپ نظریں اٹھا کر دیکھ لو، حافظ ملت کی سوانے کو سن کر اور پڑھ کر آپ کو ضرور اس بات کا احساس ہوگا کہ ایک غریب انسان اپنے بھوکے بچوں کی پرورش کے لیے اتنی محنت نہیں کرتا ہے جتنی محنت طالبان علوم نبویہ کی تبلیغ اور ان کو علم دین پڑھانے کے لیے حافظ ملت نے کی ہے۔ بڑی کاوشیں کی ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں۔ عام طور سے اسکول ہو یا مدرسہ ہو یا کالج ہو تو اس میں مختصر سب سے بڑی پڑھائی جو ہوتی ہے یعنی جو سب سے لمبی پڑھائی ہوتی ہے وہ 8 گھنٹے کی ہوتی ہے، یعنی 8 گھنٹے اس میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس میں 8 گھنٹے میں 7-8 سبجیکٹ کو شامل کیا جاتا ہے۔ کچھ اساتذہ ہوتے ہیں وہ صرف 2-3 ہی گھنٹیاں پڑھاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو 5-6 پڑھاتے ہیں، بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو 8 پڑھاتے ہیں، یعنی 8 سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، 8 گھنٹیاں پڑھاتے ہیں۔ لیکن سرکار حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان 5, 4, 7, 8 نہیں 12 گھنٹیاں وہ پڑھایا کرتے تھے، 12 سبجیکٹ پڑھایا کرتے تھے، 12 مضامین لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے، پڑھاتے تھے۔ اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ جب فارغ ہوتے تھے پڑھانے کے بعد تو لوگوں سے رابطہ کرتے تھے، عوام سے ملتے تھے، ان سے جلتے تھے اور ان کے بعد انہیں علم کی طرف راغب کرتے تھے۔ وہ بچوں کو مدرسہ بھیجتے تھے، پھر ان کو بتاتے تھے علم کی فضیلت، مدارس کی فضیلت بتاتے تھے، پھر وہ پیسے لاتے تھے، پھر دھیرے دھیرے وہ مدرسہ تعمیر ہوتے ہوتے آج ہندوستان کا سب سے بڑا جامعہ انہوں نے بنا دیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان کی یہ کاوشیں، یہ محنتیں ہیں کہ ہندوستان بھر میں کوئی بھی عالم ہو، پورے ہندوستان بھر میں کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی ہو، وہ 1 یا 2 نسبت سے یا 2 واسطوں سے سرکار حافظ ملت کا وہ شاگرد ہی نظر آئے گا۔ 98% لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ سرکار حافظ ملت کا شاگرد ہوتا نہ ہو نظر آئے گا۔ میں اگزامپل مثال کے طور پہ بتا دوں کہ جیسے میں غلام ربانی ہوں، میرے استاد علامہ حضور محدث کبیر ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ ہیں، ان کے استاد حضور حافظ ملت ہیں، تو ایک واسطے سے میں ان کا شاگرد۔ ایسے ہی اگر آپ اس مجمع میں جو بھی حافظ ہیں، جو بھی قاری ہیں، جو بھی عالم ہے، اگر ان کے واسطے کو اوپر لے جایا جائے تو وہ حافظ ملت کا شاگرد نظر آئے گا۔ میرے بڑے بھائی بیٹھے علامہ عبد المحیط صاحب، ان کے استاد علامہ یعقوب صاحب ہیں، علامہ یعقوب صاحب کے استاد حضور محدث کبیر ہیں، پھر وہ حضور محدث کبیر حافظ ملت۔ اسی طریقے سے مفتی وسیم صاحب ہیں، ہمارے محلے کی یہ بات ہے، حضور مفتی وسیم صاحب ہیں، مولانا محمد علی صاحب ہیں، ان کے استاد مفتی ممتاز صاحب ہیں۔ مفتی ممتاز صاحب یہ شاگرد ہیں حضور علامہ صاحب قبلہ کے، وہ شاگرد ہیں حضور حافظ ملت کے۔ آپ ہندوستان لیول پہ کسی بھی عالم کی اس ہسٹری کو دیکھیں گے اور واسطہ اوپر تک لے جائیں گے تو وہ حافظ ملت کا شاگرد نظر آئے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آج پورے ہندوستان بھر میں علم کا جو شہرہ پھیل رہا ہے، علم کی باتیں ہو رہی ہے، مسجدوں میں امام امامت کر رہا ہے، مدرسوں میں حافظ قرآن پڑھا رہا ہے، مصلی پہ کوئی تراویح سنا رہا ہے، تو یہ نتیجہ، یہ محنت، یہ کاوش، یہ
محبت، یہ قابلیت کسی اور کی نہیں، وہ حافظ دین و ملت کی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی لیے کسی نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ کتنے پیدا کیے، جس نے پیدا کیے کتنے لالو گوہر، جس نے پیدا کیے کتنے لالو گوہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو علم کی اشاعت کے معاملات ہیں۔ سرکار حافظ ملت نے مبارک پور میں رہ کر کے بڑی محنتیں، بڑی مشقتیں کی ہیں۔ ان کے اوپر اتنے وار ہوتے تھے، اتنی پریشانیاں جھیلتے تھے، اتنے سب دشمن ہو گئے تھے کہ مبارک پور میں رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ ایک بار فیصلہ کر لیا کہ ہم مبارک پور چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن دین کا درد ایسا، تبلیغ سے محبت ایسی، دین سے پیار ایسا کہ پھر وہاں پہ رہتے ہیں، مشقتیں جھیلتے ہیں، سوالات پہ سوالات آتے تھے، یہاں تک کہ سرکار حافظ ملت نے مبارک پور میں 1 نہیں 2 نہیں 10-20 دن نہیں 4 مہینہ مسلسل لگاتار غیر مقلدوں سے، وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، تبلیغی جماعتوں سے مناظرہ کیا ہے۔ 4 مہینہ، ایک دن یہ کچھ بولتے تو وہ دوسرے دن ان کے خلاف بولتے، پھر یہ ان کا جواب دیتے، پھر وہ اعتراض کرتے، پھر حافظ ملت جواب دیتے، پھر وہ اعتراض کرتی۔ اس طریقے سے محفلیں چلتی تھی، 4 مہینے مناظرے ہوتے تھے، اور یہاں تک کہ سرکار حافظ ملت نے حضور فیضان، حضور صدر الشریعہ کے فیضان سے ایسا جواب دیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت اور اس کی تحفظ میں ایک دن وہ کامیاب اتر جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، حضور سرکار حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان علوم کو پھیلانے میں جس طریقے سے محنتیں کی ہیں، وہیں تسلف فی الدین کے سلسلے میں، اعتقاد کے سلسلے میں، مسلک کے معاملے میں بھی بہت سخت تھے، مسلک کے معاملے میں بھی بہت سخت تھے۔ ان کی ایک بات آپ کی سماعت تک پہنچاتا چلوں، اور اس سے بہت بڑی عبرت ہمیں اور آپ کو مل سکتی ہے۔ ہمارے یہاں شادی اور بیاہوں میں کتنی آسانی سے وہ بد مذہب جو ہمارے بزرگوں، ہمارے صحابہ، ہمارے رسول، ہمارے خدا پر انگشت نمائی کرتا ہے، ہم بڑی عزت سے اسے بیٹھاتے ہیں، اسے کھلاتے ہیں۔ ذرا سوچو ہم کسے عزتیں دے رہے ہیں، ہم کسے کھانا کھلا رہے ہیں۔ میں نے پچھلے سال کے واقعات میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک شیعہ اپنی بیٹی کے شادی کے وقت کھانا حضور حافظ ملت کے یہاں لایا، تو سرکار حافظ ملت نے فرمایا کہ جس کا ذہن یہ ہو، جس کے ذہن و فکر میں یہ بات ہو کہ صدیق اکبر افضل نہیں ہے، میں اس کے کھانے کو اپنے پیٹ میں نہیں، اسے گھور پہ پھینکوا دیتا ہوں۔ اس کھانے کی کوئی ویلو نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ہم اس کے پیٹ میں کھانا ٹھوس رہے ہیں۔ یہ کیا بدتمیزی کی حد ہم کر چکے ہیں۔ پیارے غور سے سنو، سرکار حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، بیاہیں ہوتی ہیں، لڑکی کو دیکھا جاتا ہے، لڑکوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کے کام کاج، اس کے کاروبار کو اور اس کے ڈھنگ چال کو دیکھا جاتا ہے، لیکن اگر سچ پوچھے تو آج کے ڈیٹ میں بہت کم اس کے عقائد پر نظر ثانی کی جاتی ہیں، اس کے عقائد میں غور و فکر نہیں کرتے۔ یہاں تک معاملہ ہو جاتا ہے کہ بہویں ہمارے یہاں وہابی یا دیوبندی کے گھر کے آ جاتی ہیں، لیکن ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ ہم نے تحقیقیں نہیں کی ہیں، ہم نے اس کے معاملے میں کچھ سوچا ہی نہیں، اس کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہی نہیں، ہم نے ہلکا لے لیا ہے ان انسانوں کو، چلتے پھرتے شیطانوں کو۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان ایک نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں۔ جب نکاح پڑھاتے ہیں، مسجد میں نکاح ہوتا ہے، نکاح پڑھا کے جب مسجد سے باہر جاتے ہیں تو ان کے ایک مرید متقدین نے، چاہنے والے نے کہا حضور، کیونکہ سرکار حافظ ملت چلے گئے کہ نکاح ان کے مریدین کے یہاں کا تھا، تو سمجھے کہ معاملہ ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں نا کہ پتہ رہتا ہے کہ نہیں، ہاں یہ سنی کا نکاح ہے، تو پڑھانے والا چلا جاتا ہے، لیکن جانے کے بعد بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ معاملہ تو ایسا نہیں ہے۔ سرکار حافظ ملت سے اس نے کہا، مرید نے، کہ مجھے لڑکا تو دیوبندی لگ رہا ہے، اس کی تحقیق کی جائے، نکاح ہو چکا ہے۔ اب دیکھیے تسلف فی الدین کیسا ہے حضور حافظ ملت کا۔ سوچیں اور اس بارے میں خوب سوچیں، ہر آنے والی شادی سے پہلے ضرور سوچیں، اور ہر ہو چکی شادی میں بھی سوچیں۔ سرکار حافظ ملت نے تحقیق کی تو پتہ چلا واقعی وہ دیوبندی ہے، وہ دیوبندی ہے۔ تو سرکار حافظ ملت کو آتا ہے جلال، مسجد سے باہر جو رکھ چکے تھے قدم، اب پھر سرکار حافظ ملت داخل ہو رہے ہیں مسجد میں، اور یہ اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ جانے والے آ جاؤ، حافظ ملت تم سے ایک بات کہنے والا ہے، عبدالعزیز تمہیں ایک بات کہنے والا ہے۔ مسجد میں کھڑے ہوئے اشخاص سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، مسجد میں جانے والے لوگوں سے بلاتے ہیں، انہیں مسجد میں بیٹھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں بیٹھ جاؤ اور دل کے کان سے میری ایک آواز کو سن لو، میری بات کو سن لو۔
سب تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسا کیا معاملہ ہو گیا، باتیں تو ختم ہو گئی، اور عام طور سے نکاح خانی میں تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو سب کے سب چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب حضور حافظ ملت کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے آج جو یہ نکاح پڑھایا ہے بتحقیق یعنی تحقیق کے ساتھ مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ لڑکا دیوبندی ہے، اور سن لو کہ دیوبندی اور وہابی سے سنی کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، یہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر یہ میاں بیوی صحبت کرتے ہیں تو وہ صحبت نہیں، زنا محض ہوگا، اس لیے یہ باطل ہے۔ عبدالعزیز تم لوگوں کو گواہ بنا کر کے استغفار کہتا ہے یہ سرکار حافظ ملت کا تسلط فی الدین تھا کہ کتنے زبردست انداز میں لوگوں کی سماعت کو کس طریقے سے جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا۔ یہ سرکار حافظ ملت کا تسلط فی الدین اب مسلک اعلیٰ حضرت کے تحفظ پر کس طریقے سے عمل پیرا ہوئے۔ اب ذرا سوچے کہ ہمارے یہاں کے معاملات کس طریقے سے بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ضرور اس پر پابندیاں کرنی چاہیے، ضرور اس پر سوچ اور فکر کرنی چاہیے۔ آپ سمجھتے ہو کہ صرف اس کا نام وہابی ہے، آپ سمجھتے ہو کہ اس کا نام دیوبندی ہے، نہیں، وہ وہابی اور دیوبندی کیا، وہ گستاخ رسول ہے، وہ گستاخ صحابہ ہے۔ تم اپنے باپ کو گالی دینے والے کو اپنے یہاں بیٹھا کر کھانا نہیں کھلا سکتے تو رسول پاک کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو کیسے کھلا سکتے ہو؟ تم اپنے ایمان پر ذرا نظر ثانی کر کے دیکھو، کہیں ایمان پر شیطان ڈاکہ تو نہیں ڈال رہا ہے؟ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ وہابیت کیا ہے، یہ دیوبندیت کیا ہے، اس کو میں واضح کرتا چلوں۔ اگر آج میری تقریر میں 2-4 منٹ آپ کا وقت زیادہ لے لوں تو آپ مجھے برا نہ سمجھے، میں بات کو تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جب سرکار حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان کا انتقال اور وصال ہو جاتا ہے، ہندوستان کا سب سے بڑا مفتی اعظم جنہیں کہا جاتا ہے حضور علامہ مصطفیٰ رضا خان سرکار اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے، ان کے چھوٹے بیٹے، جب خبر انہیں ملتی ہے کہ حافظ ملت اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو وہ اتنا روتے ہیں کہ آنسوؤں کے دریا بہنے لگتے ہیں، خوب روتے ہیں۔ رونے کے بعد وہاں پہ لوگ موجود تھے، پھر اس کے بعد لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا کہ حضور آپ اتنے رو کیوں رہے؟ کہا کہ میرے بہت بڑے عالم دین کا انتقال ہو گیا ہے، وصال ہو گیا ہے، اور خوب جم کر حضور حافظ ملت کی تعریف کی، ان کے اخلاق کے متعلق، ان کے علم کے متعلق، ان کے جلالت کے متعلق، ان کے زہد کے متعلق۔ جو خود متقی ہے وہ حضرت حافظ ملت کے تقوی کی تعریف کر رہا ہے، جو خود ولی ہے حافظ ملت کے ولایت کی تعریف کر رہا ہے، اور خوب تعریف کی، اور تعریف کرنے کے بعد کہا کہ جب کوئی انتقال کرتا ہے تو اللہ اس کا بدل عطا فرماتا ہے، نعم البدل عطا فرماتا ہے، لیکن حافظ ملت کا نعم البدل نہیں، اس کا بدل بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے، یعنی ان کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ جب سرکار حضور مفتی اعظم کے دل میں حافظ ملت کی اتنی محبت اور ان کے تعلق سے اتنی گہرائی تھی تو سوچو کہ ہم حافظ ملت کی شان اور ان کی بزرگی کو کیا سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں بات کو پورا کرنے کے لیے سرکار حضور مفتی اعظم کا حوالہ لے کر آگے گزرنا چاہتا ہوں۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے حضور حافظ ملت کو بہت بڑا عالم گردانا ہے، بہت بڑا با اخلاق زہد و تقوی کا ماہر انسان سمجھا ہے۔ وہ حضور مفتی اعظم ہند جب بریلی سے ایک بار نکلتے ہیں، دہلی کی طرف جاتے ہیں، دہلی میں بہت بڑا مزار شریف ہے، بہت بڑے بزرگ جنہیں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہا جاتا ہے، ان کے مزار اقدس سے پہلے دیوبندیوں کا مرکز آج بن چکا ہے۔ وہاں پہ مکانات ہیں، بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، اور جس طریقے سے آپ مرغی کے دکان پر مرغیوں کے نیچے اوپر دیکھتے ہیں ٹھوسے رہتے ہیں نا، ویسے ہی وہاں پہ تبلیغی جماعت والے ٹھوسے رہتے ہیں، بھیڑ بکری کی طرح وہیں پہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند اپنے ایک مرید کے ساتھ سرکار محبوب الہی کے دیار پاک میں جاتے ہیں تو وہاں کے امیروں نے دیکھا، یعنی تبلیغی جماعت کے امیروں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی سنی عالم لگ رہا ہے۔ اب جب اکیلے دیکھتے ہیں تو یہ بھڑک اٹھتے ہیں، قریب جاتے ہیں، حضور سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ کہا کہ میں مصطفیٰ رضا ہوں، بریلی شریف سے آیا ہوں۔ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ میرے والد کا نام ہے مولانا احمد رضا بریلوی۔ کہا آپ مولانا احمد رضا بریلوی کے بیٹے ہیں، تو کیا آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ نبی کو غیب کا
علم ہے تو سرکار مفتی اعظم ہند نے مچل کے کہا ہاں میرا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کو غیب کا علم ہے. کہا ثابت کیجئے. کہا کہاں پہ لکھا ہے, دلیل کیا ہے, براہین کیا ہے, ہمیں دلیل دیجئے. تو سرکار مفتی اعظم ہند نے کہا کہ سرکار مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم غیب کے ثبوت میں قرآن کی ایک دو نہیں بے شمار آیتیں ہیں, حدیث بے شمار ہے, اقوال فقہا ہیں, اقوال ائمہ ہے. تو میں بہت کچھ دے سکتا ہوں لیکن ابھی وقت نہیں ہے, مجھے جانا ہے. تو اس نے کہا نہیں, اگر نبی کو غیب کا علم ہے تو ہمیں دلیل دیجئے. تو وہ 3 امیر تھے. ایک امیر کیسا تھا؟ ایک امیر ان میں وہ تھا جو اپنے گھر اپنی بیوی کی محبت میں اپنے ماں کو دھکے دیا تھا, ماں گر گئی, زخمی ہو گئی تھی. ایک امیر ایسا تھا کہ وہ اپنی باندی اپنی نوکرانی سے اپنا منہ کالا کروایا تھا. اور ایک امیر ایسا تھا کہ جس نے یتیم کا مال ہڑپ کر کے وہ دہلی تبلیغی جماعت میں گیا تھا. تو سرکار مفتی اعظم ہند کی یہ نگاہ ولایت ہے, انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کیسے کیسے امیر ہیں. یہ امیر نہیں ہے تبلیغی جماعت کے, یہ فقیر ہے. عزیزان گرامی وقار, حضور مفتی اعظم ہند نے جب اپنے نگاہ ولایت سے ان کی فراست اور ان کے دل کو پڑھ لیا کہ یہ کیسے انسان ہے, تو سرکار مفتی اعظم ہند نے کہا تم میرے نبی کے غیب کی بات کرتے ہو, میرے نبی کے علم غیب کے تعلق سے سوال کرتے ہو. سنو, تمہارا کام ایسا ہے کہ بتاؤ شریعت میں اس امیر کا حکم کیا ہے جو اپنی بیوی کی محبت میں ماں کو دھکے دے کر کے باہر سے نکالے. جیسے ہی وہ سنتا ہے تو اس کے بعد حیرت میں پڑ جاتا ہے اور گرے ہوئے لیمو کی طرح اس کا منہ بن جاتا ہے. تو سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے دوسرے کی طرف رخ کیا اور کہا شریعت میں اس امیر کا کیا حکم ہے جس نے یتیم کے مال کو ہڑپ کر کے دہلی میں تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہو. اب اس کا بھی چہرہ چچک جاتا ہے کہ ان کو کیسے پتا چلا کہ میں نے ایک یتیم کی نا حق اور اس کی حق تلفی کی ہے. پھر سرکار مفتی اعظم ہند نے اس تیسرے شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بتاؤ شریعت میں اس امیر کا کیا حکم ہے, اس امیر کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے اپنی نوکرانی سے اپنا منہ کالا کروایا ہو, دوبارہ اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کا منہ چچک جاتا ہے. تو سرکار مفتی اعظم ہند نے ان کے تعلق سے یہ دیکھا نہیں تھا, یہ ان کی نگاہ ولایت تھی, یہ ان کی نگاہ فراست تھی. انہوں نے جان لیا تو یہ سب کے سب جھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا کہ میرے مصطفیٰ کو غیب کا علم ہے, میرے نبی کو غیب کا علم ہے. ارے جب بریلی کے اور ہندوستان کے مصطفیٰ رضا کے غیب کے علم کا یہ عالم ہے تو مدینے کے تاجدار مصطفیٰ جانے عالم کے غیب کے علم کا کیا عالم ہوگا. تو پھر پکارا اور وہ پکار آج پوری دنیا میں پکاری جا رہی ہے جو میرے امام نے کہا تھا کہ اور کوئی غیب کیا, تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا, تم پہ کروڑوں درود فاتحہ کرنا ثواب ہے, مزار پہ جانا ثواب ہے, لیکن اگر کوئی نہ جائے تو گناہ نہیں ہے, اگر کوئی فاتحہ نہ کرائے تو گناہ نہیں ہے. اسی طریقے سے جو کام مستحب والے ہیں اسی پر انگشت نمائی کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تو کافر ہے, کوئی یہ کہے کہ مصطفیٰ آخری نبی نہیں تو وہ کافر ہے, کوئی یہ کہے کہ مصطفیٰ شفاعت نہیں کریں گے تو وہ کافر ہے, کوئی یہ کہے کہ نبی کی تعظیم کرنا حرام اور شرک ہے تو یہ کافر ہے, کوئی یہ کہے کہ نبی کو علم غیب نہیں تو وہ کافر ہے, کوئی یہ کہے مصطفیٰ حاضر و ناظر نہیں تو وہ کافر ہے. تو ہمارا جھگڑا ان سے فاتحہ کا نہیں, انگوٹھا چومنے کا نہیں, بلکہ مصطفیٰ اور خدا کے عقیدے کے بارے میں ہے. انہوں نے گستاخیاں صحابہ کے بارے میں کی ہیں, انہوں نے گستاخیاں امہات المومنین کے بارے میں کی ہے. تو اپنے دل کی گہرائی سے پوچھو تمہارا ایمان یہ کہتا ہے جو حضرت عائشہ کی شان میں گستاخی کرے تم اسے نان گوشت زردہ کھلاؤ گے, تم انہیں اسٹارٹر کھلاؤ گے؟ اپنے دل سے پوچھنا پھر یہ فیصلہ کرنا. اگر تمہارے دل میں ایمان کے ذرات باقی ہے تو وہ شخص جو نبی کا غدار ہے, وہ شخص جو مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کیا ہے, وہ کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا ہے. میرے نبی کا فرمان عالی شان ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, دوستی بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے. وہ تمہارا دوست ہے جو اللہ والا ہے, وہ تمہارا دشمن ہے جو اللہ والا نہیں ہے, جو نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے, جو رسول سے محبت کرنے والا ہے وہ ہمارا ہم سے محبت کرنے والا, ہم اس سے محبت کرنے والے ہیں. عزیزان گرامی وقار, دنیاوی محبت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک سے محبت کرتا ہے کوئی اور اس سے محبت کرے تو فساد ہو جاتا ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے. اگر کوئی کسی ایک سے پیار کرے تو پھر جھگڑا ہوتا ہے, اگر دوسرا اس کے چکر میں لگ جائے تو فتنے ہوتے ہیں. بتاؤ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں فسادات ہونے لگتے ہیں, فتنے ہونے لگتے ہیں.
کہ اگر کوئی ایک سے محبت کرے اور دوسرا کوئی اور بھی اسی سے محبت کرے تو پھر جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں، لیکن آؤ ذرا دیکھو جو میرے نبی سے محبت کرے، ایک کرے، دو کرے، چار کرے، 4 کروڑ کرے، 4 لاکھ کرے، بلکہ جو نبی سے محبت نہیں کرتا ہے ہمیں اس سے پیار نہیں ہو سکتا ہے، ہمیں اس سے محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ دنیاوی محبت ہے کہ کوئی ایک ہی کسی سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ نبی کی محبت ہے کہ جب تک کہ وہ نبی سے محبت نہیں کرے گا ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ پوری دنیا کا اصول ہے، پورے مذہب اسلام کا اصول ہے، مذہب اہل سنت و جماعت کا اصول ہے کہ جو نبی سے پیار کرے گا میرا دل اس سے پیار کرے گا، میری آنکھیں اس سے پیار کرے گی، میری زبانیں اس کی تعریف کریں گی۔ جو لیکن نبی کا غدار ہوگا، وہ نبی کا وفادار نہیں، تو پھر ہمارا وفادار کیا ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔